کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وزیر اعظم کو تھوڑی جلدی تھی کہ کریڈٹ کس کا کوئی اور نہ لے جائے؟ لیکن یہ نون لیگ کی حکومت کی روایت ہے، جب سب کچھ اچھا جا رہا ہوتا ہے ایسی کوئی بے وقوفی کرتے ہیں کہ اس سے سارے کا تاثر ختم ہو جاتا ہے. جب تک چیزیں کنفیوزڈ رہتی ہیں نا تو افواہیں جنم لیتی. بالکل ہے. ایسٹرن طرز کی ایک نیٹو بننے جا رہی ہے، بہت بڑی بات ہے. پاکستان مسلم امہ کو لیڈ کرے گا. ساری ایک چیز پر فوکس ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف ہونے والے اسرائیلی مظالم کو ختم کیا جائے. اگر وہ معاہدے نہ بھی دستخط کریں، ان کا آنا دنیا کی نظروں میں پاکستان کے وقار، عزت اور احترام کو بڑھا دیتا ہے. اور پاکستان نے اپنا موقف آج واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے نکات نہیں ہے. بی ایل اے کا سافٹ چہرہ مارن بلوچ ہے اور ان کے مقاصد بھی وہی ہیں، دہشت گردی. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہے. ناظرین، ہم بات کریں گے آج ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں اسحاق ڈار صاحب نے جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا، پھر ٹرمپ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، اس کے بعد جو نکات ہے اس پہ ڈسکس کیا، اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن کل ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. گلزار امام شمبے ہیں جن کا تعلق جو سربراہ اور کمانڈر بتائے جاتے ہیں BLA کے سابق، اب تو وہ قومی دھارے میں شامل ہو گئے. یہ کیا سٹوری ہے؟ اور عمار صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب میں میر ہزار خان کا ذکر تھا، وہ سٹوری کیا ہے اس کو ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر کے معاملات ہم سب کے سامنے ہیں، حالات ہم سب کے سامنے ہیں. حکومت نے مذاکراتی کمیٹی بھیجی ہے، 90% کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے مذاکرات مان لیے گئے ہیں. اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو عمار صاحب بات کر لیتے ہیں ہم جو آج اسحاق ڈار صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے وہ، اور انہوں نے کہا کہ جو ٹرمپ کے 20 نکات ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ شہباز شریف صاحب نے تو ٹویٹ بھی کر دیا تھا. اچھا، اس پہ نا بڑا کنفیوژن کریٹ کیا ہوا ہے اور میرے خیال میں حکومت جو ہے نا اس کو زیادہ سینسیبل رویہ اختیار کرنا چاہیے. بالکل. ہم ایک طرف لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پیس پیکٹ ایک طرح کا ہو رہا ہے یا پیس پوائنٹس جو ہیں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور ان فریقین کا ٹیبل پر آ جانا، بات چیت پر رضامند ہو جانا، یہ بہت بڑی بات. بالکل ایسے. دوسری جانب حکومت کا کنفیوژن کچھ اور ہے. اچھا، یہ جو بات ہے کہ مذاکرات میں کے بعد جو نکات سامنے آئے یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ صرف پاکستان کی طرف سے نہیں کہا گیا، قطر کی طرف سے بھی کہا گیا اور خلیجی ممالک کی طرف سے بھی کہا گیا. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ معاہدہ، یہ نکات برے ہیں، یہ خراب ہو گئے، بات ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ٹیبل کی گئی ہے، اس کے اندر سجیشنز کے امکانات موجود ہیں، اس کے اندر امپروومنٹ بالکل اور ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے. تو وہ ڈسکشن ابھی اس پہ نہیں ہوئی. ہر فریق نے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ یہ 20 پوائنٹ دے دیے، لیکن اب اس میں دوسرے فریقین کی بھی بات سننی پڑے گی انہیں. اور پاکستان نے اپنا موقف آج نائب وزیر اعظم نے، وزیر خارجہ نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے نکات نہیں ہیں. بالکل. لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ ختم ہو گیا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی اس میں یہ امکان ضرور موجود ہے کہ اس میں امپروومنٹ ہوگی، اس میں سجیشنز دی جائے گی. جو گڑبڑ ہوئی نا کہ اگر یہ ان کے نکات نہیں ہیں تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے نکات نہیں ہیں اور ہم اس پہ ابھی مزید ڈسکشن چاہتے ہیں، کچھ اور باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں. لیکن کنفیوژن پیدا ہوا ہے جب وزیر اعظم پاکستان جیسے یہ پوائنٹ سامنے آتے ہیں. باقی اچھا، یہ صرف وزیر اعظم پاکستان نہیں ہے، سارے مسلم ممالک نے اس کے حق میں ٹویٹ کر دیے، پھر اسٹیٹمنٹس آ گئی، فلسطین اتھارٹی کا اپنا اسٹیٹمنٹ آ گیا. اور پھر اس کے بعد اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے پڑھا نہیں تھا. اس کا جواب جو اسحاق ڈار صاحب نے دیا نا، اصل میں وہ تھوڑا سا امبیرسنگ ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ شاید جہاز میں تھے یا وہ ان کو پتہ نہیں چلا، اور یہ تو پھر لوگوں کو خوف آتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اتنا بڑا معاہدہ ہے، ہم کوئی انٹرنل سچویشن نہیں ڈسکس کر رہے، ہم کوئی راولپنڈی میں فساد کی بات نہیں کر رہے، ہم انٹرنیشنل پیس کی بات کر رہے ہیں. دنیا کی قوتیں ساری ایک چیز پر فوکس ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف ہونے والے اسرائیلی مظالم کو ختم کیا جائے. اس کے اوپر اتنی بے توجہی اور بے پرواہی کا کام کیا گیا کہ وہ نکات پڑھے ہی نہیں.
ٹویٹ کر دیا گیا. تو یہاں سے میرے خیال میں کچھ تھوڑی سی ان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وزیر اعظم کو تھوڑی جلدی تھی کہ کریڈٹ کس کا کوئی اور نہ لے جائے؟ ایسا تھا؟ جو بھی تھا، میں ایگزیکٹلی کسی کی انٹینشن کیا ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو کچھ بھی ہوا بہت دانش مندانہ نہیں ہوا، بہت لاجیکل نہیں ہوا. اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا. آپ کو کریڈٹ لینا چاہیے تھا، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، اپنی ایفرٹ کا کے بارے میں لوگ دنیا کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ ہماری منصوبہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تو دیا نا. تو میرا نہیں خیال شہباز شریف نے کوئی اتنی جلدی کی. جب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بھائی شہباز شریف نے اور فیلڈ مارشل نے بڑا اہم رول ادا کیا، دنیا میں کوئی اور کسی اور ملک کا ذکر ہوتا وہ بھی ٹویٹ کر دیتے. لیکن جو اسحاق ڈار کی ایکسپلینیشن نے زیادہ مروایا کہ وہ پڑھے ہی نہیں تھے لیکن ٹویٹ کر. اب وزیر اعظم کو خود چاہیے کہ وہ آئیں قومی اسمبلی میں اور آ کے خود اس چیز کو نہ کلیریفائی کریں، کیونکہ بہت سے سوالات پھر جنم لیتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. اور کنفیوژن جو ہے نا وہ بڑی خطرناک چیز ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ چیزوں کو کلیئر کرتے جانا. بالکل ایسا ہی ہے. جب تک چیزیں کنفیوزڈ رہتی ہے نا تو افواہیں جنم لیتی ہیں. بالکل ایسا ہی. فیک نیوز جنم لیتی ہے. جب آپ کلیئر کٹ لوگوں کو سچ بتا دیتے ہیں تو پھر فیک نیوز نہیں جنم لیتی. تو یہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے. تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب بھی اس کے بارے میں کوئی خطاب کریں گے یا بات کریں گے تاکہ اس کنفیوژن کو دور کیا جا سکے. لیکن یہ بات اہم ہے کہ یہ جو ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں پاکستان کا اہم کردار ہے، اس میں امریکہ کا اہم کردار ہے، اس میں فیلڈ مارشل کا اہم کردار ہے، اس میں سعودیہ کا اہم کردار ہے. ایک معاہدہ ہے، اس کے اندر امپروومنٹ سجیسٹ کی جا سکتی ہیں، کوئی نہیں روک رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دونوں سائڈ سے سجیشنز ہوتی ہیں. اچھا ہمارے صاحب، اب دوسرا پوائنٹ جو قومی اسمبلی میں اسحاق ڈار صاحب نے ڈسکس کیا وہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ تھا، ڈیفنس پیکٹ تھا، وہ سب کو پتہ ہے، پوری دنیا اس کی معترف ہے اور تعریف کر رہی ہے. اب جو انہوں نے امپورٹنٹ چیز کی، انہوں نے ایک یہ چیز کی، انہوں نے کہا باقی کچھ ایسے ممالک ہیں اس معاہدے کے بعد انہوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا ایسٹرن طرز کی ایک نیٹو بننے جا رہی ہے. بہت بڑی بات ہے. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم امہ کو لیڈ کرے گا. اچھا میرے خیال میں پاکستان ماشاء اللہ اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان آلریڈی دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. دیکھیے سیکیورٹی کے محاذ پر پاکستان سے زیادہ طاقتور ملک دنیا میں کوئی اویلیبل نہیں ہے. آپ نے دیکھا تھا جو اسلامی سربراہان کی کانفرنس ہوئی تھی دوحہ میں، وہاں شہباز شریف کو جس طرح مخاطب کر کے دعوت دی گئی تھی کہ مسلم امہ کے واحد ملک جو ایٹمی طاقت ہے اس کے وزیر اعظم کو ہم بلا رہے ہیں. تو پاکستان اس لحاظ سے آلریڈی لیڈ کر رہا. اور یہ جو خواب تھا نا کہ ہم مسلم امہ کا ایک اسٹرانگر یونٹ بنائیں اور ممالک کو بھی اس میں شامل کریں، یہ بہت پرانا خواب ہے. اسلامی سربراہ کانفرنس 73 میں ہوئی تھی اسی حوالے سے. تو وہ بڑی زبردست خواب ہے. وہ خواب دیکھنا چاہیے. کس حد تک وہ تعبیر میں بدل سکتا ہے اس کے بارے میں ابھی بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں. لیکن جو کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ حالات ہر لحاظ سے پاکستان کے حق میں جا رہے ہیں. بنیان المرصوص کے بعد آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہو گیا اور وہ بڑا سگنیفیکنٹ پیکٹ ہے. میرے خیال میں ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ جو دنیا میں ہماری پذیرائی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا ہماری طاقت کو بھی تسلیم کر رہی ہے، ہماری اہمیت کو بھی تسلیم کر رہی ہے. عمار صاحب بالکل آپ نے یہ کہا، ہماری اہمیت کو تسلیم کر رہی ہے. ہمارے جو سعودی عرب کے ساتھ ایک برادرانہ تعلقات پہلے بھی تھے، اب جو ہے وہ ہم محافظ بن گئے ہیں حرمین شریفین کے. تو یہ بہت بڑی بات ہے ہم لوگوں کے لیے. دوسری جانب جو ہے وہ اکنامک کوریڈورز بھی بہت اوپن ہو رہے ہیں اس چیز سے. میں وہ وسیم عباسی صاحب کی سٹوری تھی، انہوں نے رانا تنویر حسین کا انٹرویو کیا تھا، اس میں بتا رہے تھے کہ اب جو ہے وہ ایگریکلچر میں، فارمنگ میں اور بہت سی ایسی چیزوں میں سعودی عرب جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. مطلب آپ کے اکنامیکلی بھی چیزیں جو ہے وہ اچھی ہوتی جا رہی ہیں اس ڈیفنس پیکٹ سے. وسیم عباسی صاحب نے بڑی زبردست سٹوری کی اور رانا تنویر صاحب کا عرب نیوز کے لیے انٹرویو کیا. جو اہم نکات ہیں نا اس میں ہم ہر وقت ڈسکس کرتے رہتے ہیں ڈیفنس پیکٹ کیونکہ وہ بہت بڑی چیز ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے اکنامیکل، اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. رانا تنویر صاحب نے بتایا کہ جو زراعت کے شعبے میں، لائف سٹاک کے شعبے میں جو سعودی عرب کی پاکستان میں دلچسپی ہے وہ بہت ہی متاثر کن ہے، اور اس سلسلے میں بہت سارے ایشوز پر کام ہو رہا ہے. بلکہ ادھر سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ
किस प्रोजेक्ट की डेडलाइन कब तक कर लेंगे, 15 है, 16 है, ये वो उनकी तरफ से प्रेशर है. तो दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान इकोनॉमी एंड इन डेवलपिंग दीज सेक्टर्स. और इनसे मतलब डेवलपिंग दीज सेक्टर से मुराद ये है कि जिससे दो तरफा फ़ायदा, मिनरल्स भी हैं उसमें, ज़राअत भी है, लाइफ स्टॉक भी है. तो ये बड़ी खुशाइन बात है. और इससे यूँ लगता है कि हमारे ताल्लुकात और पुख्ता होंगे, जो कि पहले भी पुख्ता. फिर इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा तफसील राना तनवीर साहब ने नहीं बताई. उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब थोड़े अरसे तक रियाज जाएंगे, एक दफ़ा फिर जाएंगे, बहुत दफ़ा जा चुके हैं, लेकिन वो फिर जाएंगे और वहाँ पर जो MOUs मेरे ख्याल 38 MOUs हमने साइन किए हुए हैं और 2.8 बिलियन के आई गेस, उनके ऊपर मज़ीद पेशरफ्त होगी. और वहाँ पे किस किस शोबे में हमने काम करना है, किस किस शोबे को आगे लेके चलना है, किस किस शोबे में दो तरफा ताउन को बढ़ाना है, ये वज़ीर आज़म साहब वहाँ जाकर ऐलान करेंगे. बिल्कुल ऐसा ही है. और MBS का भी दौरा मुतवक्के है, तो उस दौरान भी जो है वो और भी MOU साइन हो. मैं आपको बताऊं कि जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान वली अहद सऊदी अरब, उनका पाकिस्तान तशरीफ़ लाना बड़ी सिग्निफिकेंट बात होगी अगर उनका दौरा मटेरियलाइज हो जाता है. तो ये वैसे भी पाकिस्तान के लिए बड़े इज़्ज़त एहतराम की बात होती है कि वो पाकिस्तान को इतनी इज़्ज़त देते हैं. हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है. तो वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे तो इस सिर्फ अगर वो माहिदे ना भी दस्तखत करें, कुछ और चीज़ ना भी हो, उनका आना दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान के वक़ार, इज़्ज़त और एहतराम को बढ़ा देता है. और अगर वो तशरीफ़ लाएंगे तो फिर ज़ाहिर है हम इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से मज़ीद आगे बढ़ेंगे, हम डिफेंस पैक्ट के मज़ीद डिटेल में जाएंगे. तो ये बड़ी खुशाइंद खबरें आ रही हैं सऊदी अरब की जानिब से. अच्छा, अमार साहब, इसहाक डार की स्पीच से लास्ट पे उन्होंने वो, हमने देखा कि अपोजिशन ने बड़ी नारेबाजी की और फिर इसहाक डार ने शम्मा जुनेजो वाली कॉन्ट्रोवर्सी का कोई जवाब वो गोल मोल करके चले गए. उन्होंने कहा मैंने तो जो लेटर साइन किया था उसमें थी नहीं वो. ये क्या स्टोरी है भाई? ये तो ऐसा कन्फ्यूजन इन्होंने क्रिएट किया है, सिवाय अपने आप को तमाशा बनाने के सिवा इन्होंने कुछ भी नहीं किया. इस टाइम पे नहीं करना चाहिए था भाई. देखिए, सब कुछ आपके लिए अच्छा जा रहा है, लेकिन ये नून लीग की हुकूमत की रवायत है, जब सब कुछ अच्छा जा रहा होता है ऐसी कोई फाश बेवकूफ़ी करते हैं कि उससे सारे का तासुर ख़त्म हो जाता है. अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त तकरीर कर रहे हैं, फ़लस्तीन के हक़ में बात कर रहे हैं, दुनिया हमारी मुंतज़िर है, ट्रंप से मुलाकात हो रही है, फ़लस्तीन इज़राइल पीस पॉइंट पर आपका बहुत ज़िक्र हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आपका ज़िक्र कर रहा है, और पाकिस्तान में डिस्कशन के लिए आपने क्या मौजू दे दिया कि शम्मा जुनेजो. भाई, आप ये साफ साफ बात करनी चाहिए कि आप उन्हें साथ लेके गए हैं, वो आपके तैयारे में बैठ के गई हैं, वो आपकी गाड़ी में बैठती रही हैं, वो आपकी सीट के पीछे बैठती रही हैं. इतना वाज़े झूठ क्यों बोल रहे हैं आप लोग? मतलब या तो वो शम्मा जुनेजो वहाँ से गायब तो नहीं ना कर सकते, वो वहाँ पर मौजूद थी, आपके साथ थी. जो शम्मा जुनेजो साहिबा से थोड़ी सी मेरे ख्याल में गलती हुई है कि ये वाले ट्वीट कि मेरे पास सीक्रेट फाइल्स थी और मैं बहुत ट्वीट नहीं करना चाहिए. ये ट्वीट करने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये प्राइवेट रखने वाली चीज़ें हैं. दूसरा, मैं नहीं समझता उनके माजी के ट्वीट्स जो हैं वो कोई ऐसा इल्ज़ाम बन जाना चाहिए. हम आज से 10 साल पहले क्या सोचते थे? बिल्कुल ऐसा ही है. हर शख्स यूटर्न साहब ले लेते हैं, हर शख्स इवॉल्व करता है. उसे इमरान खान साहब यूटर्न कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इंसान इवॉल्व करते हैं ना. जो आप मैट्रिक में सोचते थे वो मास्टर्स में नहीं सोचते. तो इसका मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी तरक्की करती है, आपकी सोच तरक्की करती है, आपका नज़रिया तब्दील होता है, बेहतर होता है. बिल्कुल ऐसा ही. तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने ये सब कुछ किया था तो शम्मा जुनेजो को उस बात पर इल्ज़ाम ना दें कि उन्होंने माजी में कौन से ट्वीट किए. ये तो कोई ऐसी बात नहीं है. 10 साल पहले शायद करंट इशू पे ये, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ये नहीं बता सकी कि उनके जहाज़ में थी, उनकी सीट के पीछे बैठी हुई थी कि ये हम लेके गए थे कि नहीं लेके थे. तो इससे तमाशा बचना चाहिए, तमाशा रवायत ख़त्म करनी चाहिए नून लीग को. सिंपल. ये जो है ना अपना तमाशा खुद बनवाते हैं, बेवकूफ़ लगते हैं, इस तरह की बातें करते हैं. बिल्कुल ऐसे. अमार साहब, कल एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई. गुलजार इमाम शंबे, जो कहा जाता है कि सरबरा और कमांडर थे साबिक BLA के, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया, ARY को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पहले BLA को सपोर्ट करते थे, पहाड़ों पर चले गए, अस्करियत पसंदी
جنگی والی سائڈ پہ چلے گئے، اب وہ قومی دھارے میں شامل ہو گئے ہیں اور ریاست کو سپورٹ کریں گے. انہوں نے نا کل بڑے اہم انکشافات کیے. ان انکشافات میں ایک چیز تو یہ تھی، انہوں نے کہا کہ BYC یہ ایسی تنظیمیں ہیں، اور بھی طلباء کی بہت سی ایسی تنظیمیں بنی ہیں جو کہ یہ نرسری ہے، جیسے آپ اسکول میں جائیں تو ایک نرسری سے آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو یہ تو کلیئر کٹ ایک میسج چلا گیا کہ جو مارنگ بلوچ ہے وہ BLA کی ایک سافٹ چہرہ ہے، ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں. دوسرا، عمار صاحب آپ نے ایک کتاب لکھی ہے میر ہزار خان، اس پہ ان کی پرسنالٹی بھی تو ایسی تھی نا، کچھ بتائیے گا ذرا. اچھا، یہ جو گلزار امام شمبے کے حوالے سے بات ہوئی نا، یہ ریاست پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس شخص کو بہت سارے باتیں واضح طور پہ نہیں کی جا سکتی، لیکن ساری دنیا معترف ہے کہ ایسے دہشت گرد شخص کو کس طرح پکڑا گیا، کن کن ممالک میں اس کو تلاش کیا گیا، کہاں کہاں اس کے فٹ پرنٹس ڈھونڈے گئے، کون کون سے لوگ، ملک، ایجنسیاں انوالو ہوئیں اور یہ اس کو گرفتار کیا. جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا وہ پاکستان کی نہیں دنیا کی ایک بڑی خبر تھی، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کے بارے میں فوری طور پہ اپنی ایجنسیز کے لیے ایک تہنیتی ٹویٹ کیا، اور کرنا چاہیے بھی تھا. اچھا، اس سے بڑا کارنامہ یہ ہے، یہ ایک کارنامہ ہو گیا. اس سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس کو اگر پکڑ لیا تو اس کو مار بھی سکتے تھے، مارنا بنتا تھا. اس کو قومی دھارے میں لے گئے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا کہ اس کے توسط سے ہمیں کچھ معلومات حاصل ہوئی. جو اصل چیز ہے، معلومات کیا حاصل ہوئی کہ ایک بہت ہی ہولناک، خوفناک دہشت گردی کا سرکٹ بنا ہوا ہے بلوچستان میں. ایسے نوجوان جو بلوچ، جو غربت سے تنگ ہیں، ناداری سے تنگ ہیں، بے روزگاری سے تنگ ہیں، ان کو مختلف چنگل میں پھنسایا جاتا ہے. کچھ خواتین ہم نے دیکھی جن کی نازیبا ویڈیوز بنا کر ان کو کسی ایسے غلط کام کی طرف مبذول کیا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ بہت پرانا ہے، یہ سلسلہ اب سے نہیں ہو رہا. اب اس میں شدت آ گئی ہے. یہ بلوچ لبریشن آرمی، یونائٹڈ بلوچ، مارنگ بلوچ جو کر رہی ہیں. اچھا، اسی میں انہوں نے ذکر کیا مارنگ بلوچ کا کہ یہ بھی یہی چیز ہے. BLA کا سافٹ چہرہ مارنگ بلوچ ہے، اور ان کے مقاصد بھی وہی ہیں کہ دہشت گردی اور کسی کے ایجنٹ، کسی دشمن کے ایجنڈے پر عمل کرنا. اور فنڈنگ بھی وہیں سے آ رہی ہے. اور یہ لوگوں کے ذہنوں کو پامال کر رہے ہیں. بتاتے ہیں ہم آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک بھی آج تک کوئی حق کا نعرہ نہیں لگا، نفرت کا نعرہ لگا. بالکل ایسے ہی ہے. جو میری کتاب کا آپ نے ذکر کیا، میر ہزار خان، مزاحمت سے مفاہمت تک، اس کتاب پر میں نے کام کیا، اور کافی 2 سال کام کرنے کے بعد وہ کتاب ایک بایوگرافی کی شکل میں سامنے آئی. وہ بھی ایک ایسا کیریکٹر تھا. اس کا فرق یہ تھا کہ یہ گلزار امام شمبے آج کل کا کیریکٹر ہے، وہ 70s کے زمانے کا کیریکٹر تھا. اور وہ جو ہے وہ بھی بہت سخت تھا ریاست کے خلاف. اس کی خاندانی سارا ان کاموں میں لگا ہوا تھا، اور اس کے جرائم بڑے کبیح تھے، بڑے ظلم تھے. اور افغانستان، مثلا انہوں نے اپنے 30-40 ہزار لوگ افغانستان بھیج دیے، اور وہاں سے آ کر وہ پاکستان کی ریاست پر حملے کرتے تھے. یہ اعتراف موجود ہے اس کے. اور 20 سال وہ افغانستان میں رہے، اور 20 سال میں گوریلا کارروائی، فراری کیمپ، یہ سب کچھ کرتے رہے. بدقسمتی سے پاکستان کے بہت سارے انٹلیکچوئل بھی اس میں شامل تھے. اچھا، یہ فراری کیمپس بنتے رہے اور پاکستان پر حملہ ہوتے رہے. 1992 میں بے نظیر صاحبہ نے ان کو عام معافی کا اعلان کیا. یہ واپس آئے، نواب خیر بخش مری بھی واپس آئے، میر ہزار خان بھی واپس آئے. اچھا، یہ ہزار خان جب اپنے علاقے میں گئے، اب 20 سال کے بعد یہ اپنی طرف سے بلوچوں کے حق کی جنگ لڑ رہے تھے. اچھا. ٹھیک ہے. اور 20 سال کے بعد یہ اپنے علاقے، تھڈڑی اس علاقے کا نام ہے، جب وہاں کوہلوم میں تھڈڑی ایک علاقہ، وہاں گئے تو انہیں احساس ہوا کہ بلوچستان کی عوام کی حالت تو پہلے سے زیادہ بدتر ہو گئی ہے. جو لوگ جھونپڑوں میں رہتے تھے اب شاید ان کے پاس جھونپڑے بھی نہیں ہیں. جو اسکول میں ٹیچر تھا تو وہ ٹیچر بھی نہیں ہے. جو غربت ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور یہ کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان گوریلا کارروائیوں کی وجہ سے، جس کے سرغنہ میر ہزار خان تھے. تو پھر ان کی سوچ میں تبدیلی آئی. پھر انہوں نے بہت کام کیا. انہوں نے سڑکیں بنوائیں، انہوں نے 1000 لوگوں کی نوکریاں کروائیں، 3000 لوگوں کی شاید، اور ہاسپٹل بنوائے. اور ان کو یہ احساس ہو گیا تھا
ریاست سے آپ جنگ تو جیت نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی. آپ اپنا اور اپنے لوگوں کا نقصان کرتے ہیں اگر آپ ریاست کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں. پھر بلکہ جو بلوچ ناراض ہوتے ہیں نا ریاست سے، وہ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں. میر ہزار خان نے بہت سارے ایسے بلوچوں کو جو پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے انہیں نیچے لایا، سرنڈر کروایا. تو میرے خیال میں میر ہزار خان ایک ایسا کیریکٹر تھا جس کی کہانی بچے کو اس ملک میں پڑھنے چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے نوجوان جو ہے نا ذہنی طور پر ورغلائے جاتے ہیں. کبھی یہ ایشو کے پی میں شروع ہو جاتا ہے، یہ ورغلا جو 9 میں ہی ہوا تھا ورغلایا گیا تھا نا، کبھی یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، کبھی جو ہے یہ ورغلائے ہوئے لوگ ہمیں 9 مئی کے سلسلے میں ذرا سی ان کی ایج بڑھتی ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ جو ان کے اعمال تھے وہ غلط تھے، تو پھر یہ درستگی کے راستے پر آتے ہیں. میر ہزار خان نے ایسا ہی کیا، اور میر ہزار خان بلوچستان کی ترقی کا، مفاہمت کا، ریاست کے ساتھ کام کرنے کا ایک بہت زبردست مثبت استعارہ بن گیا. بالکل ایسے ہی ہے. پھر ہمارے صاحب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ بلوچستان حکومت کچھ نہیں کری، تو بلوچستان حکومت ایسے لوگوں کو قومی دھارے میں لے کر آ رہی ہے جو ریاست کے ساتھ مل کر کام کرے بلوچستان کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے یہ بلوچستان حکومت نہیں کر رہی تو اچھا لیکن ظاہر ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے صاحب اس کا کریڈٹ جاتا ہے. بالکل 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 ایسا ہی ہے. لیکن وہ حکومتوں کو یہ کام کرنا چاہیے. میں آپ کو سیریسلی بتاؤں، یہ جو ہم جس بات پہ ہنس رہے ہیں یہ بات ہے تو بہت سنجیدہ. یہ کام حکومتوں کو کرنا چاہیے، یہ کام حکومتیں مل کے کریں نا ساتھ. لیکن ہمارے ہاں جو سیاسی قیادت وہاں پہ رہی ہے وہ اپنے ہی کاموں میں لگے رہی ہے. انہیں نہ ملک کی سلامتی کی فکر رہی ہے، انہیں اپنی سرداریوں کی فکر رہی ہے، انہیں نہ بلوچستان کی ترقی کی فکر رہی ہے، نہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کی فکر رہی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم نے بلوچستان کے ساتھ جب یہ سردار ہی رہے ہیں نا، سردار بالکل سردار ٹرائب ہے، ان لوگوں نے نا بلوچوں کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم کیا. انہیں زیادہ تر کو نادار، مفلس، بے روزگار رکھا، اور پھر ان کو ایسی پوزیشن پہ لے آئے جہاں ان کے ذہنوں کو پامال کیا جا سکتا تھا، اور مارنگ جیسے فیکٹر اور بی ایل اے جیسے فیکٹر آ سکتے تھے جو کہ مکمل طور پر دہشت گردی کے اڈے ہیں. پھر ہمارے صاحب یہ جو مارنگ والا ایلیمنٹ ہے اس کو پھر منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا. دیکھیے ابھی یہ تو فیصلے ریاست کے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں ہر وقت اس گھر کو آگ لگانے کی کوشش کریں، تو پھر کسی سٹیج پر گھر والوں کو کچھ اس گھر کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک طرف ہمارے صاحب یہ بی ایل اے والے، بی وائی سی والے، اور دوسری طرف جو ہے وہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے لوگ ہیں. اب مذاکرات کے حوالے سے خبریں جو آ رہی تھیں، حکومت کا ایک سینئر ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا اور ہم نے دیکھا کہ 90 کے قریب 90% کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ مطالبات ماننے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ AAC کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پہ امن قائم کریں؟ دیکھیے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مذاکرات میں، کل بہت دیر تک مذاکرات ہوتے رہے. ایک بات جو اچھی ہے کہ مظاہرے رک گئے. بالکل لوگوں کو سڑکوں پہ لانا، نعرے لگانا، پولیس پر حملہ کرنا، یہ چیز رک گئی ہے. آج جمعے کے بعد مظاہرے کا مذاکرات کا سیکنڈ سیشن تھا. اچھا جو مجھے پتہ چلا کہ آپ نے بھی بات کی 90% مذاکرات مانے گئے ہیں. 2 مطالبات رہ گئے ہیں کہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات کی جائے اور مراعات ختم کی جائے. ایک مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ مہاجرین کی سیٹ نشستیں شاید کم کی جائے اور ان کی تعداد 2 کر دی جائے، لیکن یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کا ووٹ شاید وزیر اعظم کے ووٹ میں شامل نہ ہو، یہ بھی ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے. ترقیاتی فنڈز ہیں شاید ان کو نہ ملا کریں، اس طرح کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. تو لیکن ابھی یہ حتمی نتیجہ آئے گا، لیکن میں بڑا خوش آئند ہوں کہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. گفت و شنید سے بات میں پیش رفت ہو رہی ہے. لیکن میں نے 38 نکات ان کے دیکھے تو ویسے مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب سے 2-3 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، ویسے بھی ان سے سلام دعا ہے. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے یار یہ جو ان کے مذاکرات ہیں یہ تو میرے مذاکرات ہیں. اچھا اب میں نے جب مذاکرات پڑھے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بجلی کی قیمت کم کر دی جائے، فلاں بندے کو نوکری دے دی جائے، فلاں ٹیکس کم کیا جائے. اس نے کہا کہ یار یہ تو میرے لوگوں کے حوالے سے میرے مطالبات ہیں نا، روٹی سستی کر دی جائے.
آپ ان مطالبات کے اوپر آپ شہر نہیں جلا دیتے، آپ پولیس کی گاڑیوں کو نظر آتش نہیں کر دیتے، آپ پولیس والوں پر گولی نہیں چلا سکتے. یہ وہ مطالبات ہیں جو بیٹھ کر، اور وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں یہ میرے مطالبات ہیں، آپ نے اپنے بنا لیے. میں بھی تو کشمیر کے عوام کے لیے یہ کوشش کر رہا ہوں نا. تو خیر وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ آج رات تک ہم اس مذاکرات کے حوالے سے کوئی مثبت نتیجہ دیکھیں گے، اور جو کوئی ایک ایسا معاہدہ یا کوئی ایسی حتمی شکل آئے گی جس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی راضی ہو جائے گی اور حکومت کی طرف سے مذاکرات کرنے والے بھی خوش واپس لوٹیں گے. ہوپ فلی انشاءاللہ. بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام کے لیے وقت دینے کے لیے. ناظرین، جس طرح ہم نے ڈسکس کیا سعودی عرب کو ڈسکس کیا، ہم نے BLA کو ڈسکس کیا، آزاد کشمیر کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی، لیکن آخر پہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس کو ہم نے ہی پروان چڑھانا ہے اور اس کی ترقی کے لیے ہمیں خوش ہونا ہوگا. چاہے جتنے مرضی مظاہرے کر لیں، آخر پہ جو ہے وہ ہمیں ریاست کا ساتھ دینا ہے. ریاست کیونکہ ہماری ماں جیسی ہے. مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.